بہت خوب، آپ کے خیالات جان کے بہت اچھا لگا اور یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے نون لیگ میں ہوتے ہوئے بھی عقل اور علم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ہمیں وہ خاص وجہ بھی بتا دیجیے جس کی بنا پہ آپ نے پٹواریت چھوڑ دی۔ کیونکہ اگر قرآن و حدیث کی ہدایات اور دین کے نظام پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پٹواریوں کا طاغوتی اور باطل نظام تو اسلام میں جائز ہی نہیں، اور اگر یہ بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں دین کا استعمال کیوں کرتے ہو، یا سیاست سے اسلام کو نکال کے بات کرو۔ ان کا یہ ڈائیلاگ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا۔ حالانکہ اقبال کے بقول یہ تو ابلیس کا مشن تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس پارٹی پہ ہی لعنت بھیج دوں جو اسلام کو اپنے معاملات سے نکال ہی دینا چاہتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پٹواریوں کے نزدیک دین اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک دین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں جو اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھتے ہیں اور دین کا اصل مطلب تک نہیں جانتے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہاری نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا، دین کے طور پہ، مذہب کے طور پہ نہیں۔ لیکن یہ پٹواری ایسے بے غیرت لوگ ہیں جو اسلام کو دین کے طور پہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسے باطل دین کے پیروکار ہیں جو قرآن و حدیث کے دین کے بالکل مخالف ہے۔ اسلام میں ظلم کے نظام کا خاتمہ فرض ہے، مگر پٹواریوں کے دین میں ظلم کا نظام قائم رہنے دینا جائز ہے۔ اسلام میں جبر اور دھونس کو روکنا فرض ہے، مگر پٹواریوں کے دین میں جبر اور دھونس کو نہ روکنا جائز ہے۔ اسلام میں رشوت کا خاتمہ فرض ہے، مگر پٹواریوں کے دین میں رشوت کا خاتمہ نہ کرنا جائز ہے۔ اسلام میں غریبوں کو سہارا دینا فرض ہے، مگر پٹواریوں کے دین میں غریب مریضوں کو بغیر علاج مرنے دینا جائز ہے۔ یہاں تک کہ پٹواریوں کے دین میں فحاشی کے اڈوں کو بھی قائم رہنے دینا جائز ہے۔ یعنی اسلام میں ظلم و برائی کے نظام کا خاتمہ فرض اور عبادت ہے، مگر پٹواریوں کے دین میں ظلم اور برائی کا خاتمہ نہ کرنا جائز ہے۔ انہیں جب بھی بتایا جائے کہ اسلام میں ایسا نظام جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ عمران خان نے اپنی حکومت میں کیا کیا۔ حالانکہ ان گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام عمران خان پر نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا کیا، اللہ کا دین اپنایا یا پٹواریوں کا طاغوتی دین اپنایا۔